نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
مالک الملک احکم الحاکمین رب کون و مقام اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، جس کا حکم کائنات میں تمام مخلوقات میں ذرے ذرے میں چلتا ہے۔ سید الکونین شفیع المذنبین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار خاص الخاص رحمتیں اور لا تعداد درود السلام نازل ہوں۔ قرآن مجید میں رسول کریم کے بعد جس پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر سب سے زیادہ ہوا ہے، وہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوئے، اس وجہ سے ان کو موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ مدین شہر کی طرف گئے، اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے، رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، اللہ مجھے ٹھکانہ عطا فرما دے، اللہ میرے اوپر رحم فرما دے۔ اللہ کریم نے بندوبست فرما دیا، گھر بھی دے دیا، روزگار بھی لگ گیا، شادی بھی ہو گئی، اور پھر وقت مقررہ کے بعد واپس اپنے آبائی علاقے کی طرف لوٹتے ہیں۔ بیوی بھی ہمراہ ہے۔ طور پہاڑ والا علاقہ اور وادی کا نام وادی طویٰ، جس کو قرآن مجید نے فرمایا مقدس وادی تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کو سردی کی وجہ سے آگ کی طلب ہوئی، اپنی زوجہ محترمہ کو فرمانے لگے، انی آنست نارا، میں نے دور جلتی ہوئی آگ دیکھی ہے، یہاں ٹھہرو، میں ذرا کچھ اس میں سے لے کے آتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام وادی طویٰ میں پہنچے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے۔
سورۃ النازعات 30واں پارہ پہلا رکوع۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ۔ کیا تمہارے پاس موسیٰ کے واقعہ کی خبر آئی جب سفر کرتے کرتے وادی طویٰ میں پہنچے، آگ لینے گئے، اللہ کی طرف سے ایک درخت کے پیچھے سے ان کے ساتھ اللہ کریم ہم کلام ہوئے۔ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب اللہ نے وادی مقدس طویٰ میں ان سے گفتگو فرمائی، نبوت عطا فرمائی اور ساتھ ہی حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف، اس کی سرکشی بڑھ گئی، اللہ کا پیغام اس کو پہنچاؤ، تبلیغ کی ذمہ داری لگ گئی، جاؤ جا کے اس کو سمجھاؤ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام حالانکہ ڈرے ہوئے، بندہ قتل ہو گیا تھا، واپس وہاں جاتے ہوئے ڈر رہے تھے، مگر اللہ کا حکم آ گیا، جانا پڑا، حکم کی تعمیل کر دی۔ اللہ احکام الحاکمین نے فرمایا فرعون جو جا کے کہو هل لک الی ان تزکی، کیا تو اپنی خدائی میں مگن، تجھے کوئی ایسی نصیحت نہ کروں تیرے کام آئے، تیرا دماغ ٹھکانے آ جائے اور تیرے نفس کی میل کچیل پاک ہو جائے۔ تزکا، دل کی میل کچیل، غلط فہمیاں دور ہو جائے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، تجھے اپنا رب بھولا ہوا میں تم کو تمہارا رب نہ یاد کروا دوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے باتیں کی، فرعون کو اپنی خدائی خطرے میں محسوس ہونا شروع ہو گئی، سارے ہی جادوگروں کو اکٹھا کر لیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اتر آیا۔ فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى، سب حواری اکٹھے، سارے جادوگر اکٹھے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا کون سا رب، انا ربكم الاعلى، سب سے بڑا رب تو میں ہوں، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات، یہ واقعہ بلا مقصد ذکر نہیں فرمایا، اس میں ایک مقصد ہے، طاقت، حکومت، دنیا کی سپر پاور کوئی مقابلے میں نہیں، اس قدر طاقتور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا اور ہر کوئی اس کے آگے جھک گیا، مجبور ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا غور کرو، فقال انا ربكم الاعلى، کہنے لگا میں سب سے بڑا رب ہوں۔ فاخذه الله نکال الآخرة والأولى، اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا، دنیا والوں کے لیے آخرت میں بھی عبرت کا نشان۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اس میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ ذرا غور فرمائیے،
آگے سمندر، پیچھے فرعون کی فوجیں، اور فرعون سے ڈرتے ہوئے بنو اسرائیل کپ کپاتے ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ پہ توکل کرتے ہوئے پانی پہ لاٹھی مار کے رستہ بناتے ہوئے، آگے آگے بنو اسرائیل اور پیچھے پیچھے فرعون۔ اللہ کی حکمت، بنو اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام باحفاظت پار کر گئے، اور اللہ نے عین درمیان میں دنیا کے سب سے طاقتور بندے کو گوتے دے دے کے مار دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لعبرۃ، اس میں عبرت ہے، اس میں عبرت ہے۔ اپنی طاقت پہ غرور کرنے والے، اپنے آپ کو بے مثال سمجھنے والے، اپنے آپ کو ہر ایک سے بالا تر سمجھنے والے، فرعون سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہے، اور فرعون سے پھر فرعونیت آ گئی، جس کے دماغ میں بھی اپنے آپ کو بڑا، اتنا بڑا ہونے کا خیال آتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ہر قانون سے بالا تر ہوں، مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا ہے، میرے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات نہیں کر سکتا ہے، میری بات کو کسی کی بات کاٹ نہیں سکتی ہے، میرے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ کسی کو اپنے روپے پیسے پہ غرور ہے، ہر چیز خرید لوں گا، کسی کو اپنے علم پہ ناز ہے، میری دلیل ہر ایک کو چپ کرا دے گی، کسی کو اپنے اختیارات پہ فخر ہے، میری کرسی بڑی مضبوط ہے، طاقتور ہے، کوئی اپنے حسن پہ مان کرتا ہے، کوئی اپنی برادری کے تعصب میں دن رات جیتا ہے، اس کو ہی پوچھتا رہتا ہے، برابر ہی نہیں کسی کو سمجھتا ہے، اور جو جہاں بھی اپنے جس تکبر کے نشے میں مست ہے، اللہ کہتے ہیں اور تو غور تو کر فرعون میں، تجھ میں جو فرعونیت ہے دیکھ تو صحیح، ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، فرعون کے قصے میں عبرت ہے، فرعون کے قصے میں عبرت ہے، سارے اختیارات سمندر میں غرق، ساری طاقتیں سمندر میں غرق، ساری حکومتیں سمندر میں غرق، جب اللہ پکڑے کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے۔ اللہ احکام الحاکمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا يُوثِقُ وِثَاقَهُ أَحَدٌ، اللہ کی پکڑ جیسی کسی کی پکڑ نہیں ہے، وَلَا يُوثِقُ وِثَاقَهُ أَحَدٌ، اللہ کی پکڑ جیسی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں او بندہ خدا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اللہ نے کتنا اونچا آسمان بنا دیا، ابھی ہاتھ نہیں تم لگا سکے اس کو، ساتوں آسمان، ابھی تو سائنس پہلے آسمان پہ نہیں پہنچی، اس کو ساتوں کا کیا پتا۔ اللہ نے کس طرح زمین کو بچھا دیا، کس طرح رات اور دن کا نظام چلا دیا، کس طرح پانی کی دریاؤں کو روانیاں عطا فرما دی، اللہ نے کس طرح بارشوں کا سلسلہ جاری فرما دیا، اللہ نے کس طرح لمبے لمبے اونچے اونچے پہاڑ گاڑ دیے۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسان، کیا تو آسمان سے بلند ہے؟ کیا تو پہاڑوں سے طاقتور ہے؟ کیا اس سے زیادہ تو سخت ہے؟ انتم اشد، کیا تو ان سے بھی زیادہ سخت ہے؟ پہاڑ تو میری نافرمانی نہیں کرتا، آسمان میرا حکم نہیں ٹالتا، دریاؤں کی روانیاں میرے حکم کے تابع،
اللہ کی کوئی مخلوق میرے آگے اکڑتی نہیں ہے۔ انتم اشد خلقن، او بندہ خدا تجھے تو میں نے بنایا بھی کمزور، تو اکڑتا ہے، تجھے خدائی کا دعویٰ ہے، تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، اور تو کمزور ہے۔ ذرا غور کر، ذرا غور کر، تو کہاں سے پیدا کیا گیا، کس چیز سے پیدا ہوا، تیری بنیاد کیا ہے؟ تو ایک گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، تیرے جسم کے اندر کیا ہے؟ باہر نکلتا ہے، دھوتا ہے، گندگی لگ گئی، اوپر سے تو نہیں آئی، جسم کے اندر سے نکلی ہے، یہ ساری گندگی اندر ہے۔ ایک خون کا قطرہ باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے نہ وضو ٹوٹ جائے گا، دھو اس کو۔ پیشاب کا قطرہ نکلتا ہے، جسم سے ہی نکلتا ہے۔ تو چلتا پھرتا گندگی کے خزانے اٹھائے ہوئے، تو نے گندگی کی ٹینکیاں اٹھائی ہوئی، اکڑتا کس بات پہ ہے؟ کس بات پہ؟ اپنی حقیقت تو جان۔ اور میرے بھائی، میرے بزرگ، یاد رکھ، پیشاب پخانے کی گندگی وہ گندگی نہیں، لہو پیپ کی گندگی وہ گندگی نہیں، جو گندگی دماغ کے فطور کی ہے، سب سے بڑی گندگی دماغ کے فطور کی ہوتی ہے۔ دماغ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب بندہ دیتا ہے اور بندے کو گننے کی عادت پڑ جاتی ہے، جوڑنے کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر اس کے دماغ میں خرابی آ جاتی ہے، فطور پیدا ہو جاتا ہے۔ دنیا کی نظروں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا، اپنے مقابل ہر ایک کو چھوٹا سمجھتا۔ میں کسی سے کم ہوں؟ یہ چیز مار گئی تجھے، میں کسی سے کم ہوں؟ ذرا سن، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، مقابل کو چھوٹا سمجھنے والے، اپنے عزیز و اقارب، دوست، احباب، محلے دار، تعلق والے رشتہ داروں کو اپنے مقابلے میں کم تر جاننے والے، تکبر کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تکبر کرنے والوں کو میدان محشر میں چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ یحشر المتکبرون امثال الذر یوم القیامہ فی صور الرجال، شکلیں آدمیوں کی پہچانے جائیں گے۔ چودھری صاحب، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ جناب ہمارے جنرل صاحب ہیں، یہ ہمارے فلاں صاحب ہیں، ہاں جی، ان کے نام کا سکہ چلتا تھا، ان کا فرمان جاری ہوتا تھا، ان سے کوئی ہاتھ ملانے کو ترستا تھا، کوئی ان کے ساتھ تصویر بنانے کے لیے مرا جاتا تھا، اور یہ ایسے کر کے سلام بھی ایسے کر کے لیتا تھا۔ اور آج قیامت کے دن ہر کوئی اپنے قد سے کھڑا ہے، اور اللہ ان کو چیونٹیوں کی شکل میں، اس سائز میں، انسانوں سے کم تر چھوٹا چھوٹا بنا کے میدان محشر میں ان کو اکٹھا فرمائے گا۔ فی صور الرجال یغشاہم الذل کل مکان، رسول اللہ فرماتے ہیں میدان محشر میں ہر طرف سے ان کے اوپر ذلت برس رہی ہوگی، ہر کوئی ان کو ذلیل کر رہا ہوگا۔ اللہ نے قیامت کے دن حشر کے میدان میں ان کو لوگوں کی ٹھوکروں میں رکھ دیا۔ جو دنیا میں سر کا تاج بنے بیٹھے تھے، اللہ نے ان کو میدان محشر میں لوگوں کی ٹھوکروں میں رکھ دیا، ان کے اوپر ذلت برس رہی ہوگی۔ یغشاہم الذل من کل مکان یساقون الی سجن فی جہنم،
یسماہم بولس، اللہ احکم الحاکمین ان کو جہنم میں ایک خاص قید خانہ تیار کر کے وہاں پھینک دے گا، جس کا نام حدیث میں آیا ہے بولس۔ اس قید خانے کا نام جہاں اکڑنے والوں کو اللہ ڈالے گا۔ یغشاہم نار الانیار، پھر اللہ حکم فرمائے گا جو آگوں میں سے سب سے بڑی آگ نار الانیار، وہ ان کو عذاب دینے کے لیے مسلط کر دو۔ اور اللہ معاف فرمائے، اس کے بعد جو لفظ ہیں وہ سنیے، یسقون من عصارت اہل النار طینۃ الخبال، اللہ فرمائیں گے جن جہنمیوں کو اللہ نے سزائیں دی، ان کے پسینے بہنے لگے، ان کی پیپ بہنے لگی، ان کی گندگی نکلنے لگی، جب یہ متکبر پیاس سے چیخیں اور چلائیں گے، اللہ فرمائیں گے ان جہنمیوں کے چھوڑے ہوئے پیپ اور خون اور لہو اور پسینے کو ان متکبرین کو پلا دیا جائے۔ اتنی ذلت، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ متکبر کے ساتھ اتنا ذلیل سلوک ہوگا؟ یہ بھی ہمیں صحیح مسلم کی حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ احکام الحاکمین نے فرمایا، جس کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں، کہ وہ حدیث جو اللہ کا فرمان ہو۔ ویسے تو ہر حدیث ہی اللہ کا فرمان ہوتی ہے، محمد الرسول اللہ اپنی مرضی سے تو بولتے ہی نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مانوی طور پہ تو ہر حدیث ہی اللہ کا فرمان ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی اپنی مرضی سے کوئی کلام کرتا ہی نہیں ہے، یہ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا۔ لیکن کبھی اللہ کے رسول باقاعدہ فرما دیتے ہیں کہ یہ لفظ اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ حدیث قدسی۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما ادخلتہ الجنہ، اللہ فرماتے ہیں تکبر میری عزت والی چادر ہے، اور عظمت وہ بھی میری عزت والی چادر ہے۔ جو بندہ تکبر کرتا ہے وہ میری عزت والی چادر کو ہاتھ ڈالتا ہے۔ جو بندہ تکبر کرتا ہے وہ میری عزت والی چادر کو ہاتھ ڈالتا ہے۔ فمن نازعنی واحدا منہما، جس نے تکبر کیا، ادخلتہ النار، میرا اللہ کا اعلان ہے کہ میں اس کو ضرور جہنم میں داخل کروں گا۔ اس نے جو چیز میرے لائق تھی، جو میرا وصف تھا، اللہ کے پیارے پیارے نام، ان میں ایک خوبصورت نام کیا ہے؟ المتکبر۔ تکبر صرف اسی کو لائق ہے۔ العظیم، عظمت والا صرف رب العالمین ہے۔ اور بندہ خدا، تجھے تو اللہ نے خاک سے بنایا، مٹی سے پیدا کیا تاکہ تو اوپر سے نیچے کو آئے۔ تیری پیشانی بنائی اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے، تیری زبان بنائی سبحان اللہ کہنے کے لیے کہ اے اللہ غلطی میری، تو پاک ہے۔ تجھے تو اللہ نے اپنے قریب کرنے کے لیے خاص عبادت کے گر سکھا دیے، اور تو اپنی اوقات ہی بھول بیٹھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو تکبر کرتا ہے وہ اللہ کی عزت والی چادر کو ہاتھ ڈالتا ہے، پھر رب العالمین فرماتے ہیں میں اس کو جہنم میں ضرور داخل کروں گا، اس نے میری عزت کو ہاتھ ڈالا، پھر اس کو ذلیل کیا جائے گا، پھر اس کو جہنمیوں کی پیپ بھی پلائی جائے گی، پھر اس کو میدان محشر میں لوگوں کی ٹھوکروں میں بھی ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر، دنیا میں لوگوں کی قسمت کا مالک بنا پھرتا تھا، دنیا میں سمجھتا تھا کہ رزق بانٹنے والا میں ہوں، دنیا میں سمجھتا تھا کہ فیصلہ میرا چلتا ہے۔ آج بتا کہا کس کا فیصلہ ہے؟ لمن الملک اليوم، آج بتا بادشاہت کس کی ہے، حکومت کس کی ہے، آج بتا۔ اللہ اکبر، اللہ کے بندو اللہ کے آگے جھک جاؤ، جو اللہ کے آگے جھک گیا اللہ نے اس کو اٹھا دیا، اللہ نے اس کا مقام بلند فرما دیا۔ امام بہقی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر لوگوں کے سامنے بڑے سخت، قرآن مجید میں ہے نا اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت تھے، جس گلی میں داخل ہوتے شیطان رستہ بدل لیتا تھا۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بڑے سخت، دشمن کامتا تھا، شیطان ڈرتا تھا، اور خادم بیت المال کے اونٹوں میں گیا، قاضی ایاز لکھتے ہیں دیکھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے کچھ اونٹوں کو خارش کی بیماری لگی ہوئی ہے اور ان کو کالا تیل مل رہے تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ خادم کہنے لگا امیر المومنین ہمیں حکم فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا میرے دل میں کچھ آ گیا تھا، میں نے کہا اس دل کا علاج کیا جائے، تو میں نے خود یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہمارے امیر المومنین ہوتے تھے جو بیت المال کے اونٹوں کی گندگی صاف کرنا، ان کی خدمت کرنا، اس کو اپنے لیے توہین کا باعث نہیں سمجھتے تھے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں منبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، خطبہ دے رہے، اور اس خطبہ دیتے ہوئے غالباً جمعے کا خطبہ ہے، اور اس خطبہ دیتے ہوئے خطبے کے دوران سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول کا پیغام مجمع کو سنایا۔ قال عمر وہو یقول علی اعواد المنبر، کہنے لگے یا ایھا الناس تواضعوا للہ، یا ایھا الناس تواضعوا للہ، اے لوگو، اے میرے ساتھیو، اللہ کے لیے جھک جاؤ، اللہ کے لیے جھک جاؤ۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من تواضع للہ رفعہ اللہ فہو فی اعین الناس فہو فی نفسہ صغیر وفی اعین الناس عظیم، جو اللہ کی رضا کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کا رتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ من تواضع للہ، جو اللہ کی رضا کے لیے جھک جاتا ہے رفعہ اللہ، اللہ اس کا رتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ، وہ اپنے دل میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ لیتا ہے۔ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ، اللہ اس کو لوگوں کی نگاہوں میں عظیم بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمَن تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ
فهو في نفسه كبير وفي أعين الناس صغير حتى لهو أحون عليهم من قلب أو خنزير. فرمایا جو تکبر کرتا ہے وہ لوگوں کی نگاہوں میں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرتا ہے، اللہ اس کو لوگوں کی نگاہوں میں چھوٹا کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، حتیٰ کہ لوگ اس کو کتے اور خنزیر سے بھی بدتر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ جو جتنا اکڑتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی ذلیل کرتا ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، تھوڑی سی بیچ میں بات کر لوں، اللہ تعالی ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے۔ بعض علامتیں ایسی ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرما دی ہے کہ یہ علامت تکبر کی ہے۔ ہم بھلے کہتے رہے کہ نہیں جی نہیں میں تو اللہ کا عاجز بندہ ہوں، جی میں تکبر نہیں کرتا ہوں، مگر وہ کام کرتے بھی جائیں تو متکبرین میں تو شمار ہو گئے۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو مرد اپنا پاجامہ، اپنی شلوار، اپنے تیبند ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے وہ متکبر ہے۔ من جر ثوبہ خیلا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اب کوئی بندہ کہتا ہے نہیں جی نہیں میں تکبر تو نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ میں نے چادر بھی اوپر نہیں کرنی، میں نے شلوار بھی اوپر نہیں کرنی، اپنی پینٹ بھی وہیں پہ رکھنی ہے، اور ساتھ کہتا بھی نہیں میں تکبر تھوڑا کرتا ہوں، تو ویسے ہی کر رہا ہوں۔ بھئی تو ویسے کرنے والا کون ہو گیا؟ جب تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو پابند ہو گیا ہے، تیری مرضی ختم ہو گئی ہے، جو میرے نبی نے کہہ دیا ہے وہ حرف آخر ہے، پھر تیرا ایسے اور ویسے کا کیا رہ گیا پیچھے؟ ہم تو اللہ کے نبی کے حکم کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا ہے کہ یہ تکبر کی علامت ہے تو پھر یہ تکبر کی علامت ہے۔ ہمیں تو فکر کرنی ہے، اپنے رویے ٹھیک کرنے ہیں، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنا لباس درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامة ولا یزکیہم ولا ينظر الیہم، شیخ زان وملک کذاب وعائل مستکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بندے ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ، اللہ قیامت کے دن ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، ولا یزکیہم، نہ ان کو جنت میں جانے کے لیے پاک صاف فرمائے گا، ولا ينظر الیہم، اور نہ اللہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بالکل صحیح۔ تین بدبخت وہ کون ہیں؟ اللہ ہمیں نہ ان میں شامل فرمائے۔ تین بدبخت بندے اللہ قیامت کے دن نہ ان سے کلام فرمائے گا۔ ایک خوش قسمت وہ بھی ہے نا، اللہ اکبر، ایک خوش قسمت وہ بھی ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر تھر تھر کانپ رہا ہوگا، یا اللہ آج تو مارا ہی گیا، گناہ بڑھ گئے، نیکیاں کم ہو گئی،
اور اللہ کریم اس کو اکیلے میں بلا کے کہے گا اب میرے بندے تو نے توبہ کی تھی؟ یا اللہ ہاں، تو میں نے دنیا میں تیرا پردہ رکھا؟ ہاں رکھا۔ تو میرے بندے اگر میں نے تیرا دنیا میں پردہ رکھا، تیرا ادھر بھی پردہ رکھوں گا، وہ بھی خوش قسمت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک یہ بدبخت ہے جس کو کہیں گے اللہ میں اس سے کلام بھی نہیں کروں گا، اس کو بات بھی نہیں کروں گا، اور ان کی طرف نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھوں گا۔ یہ کون سے تین بندے؟ ان میں سے پہلا بندہ شیخ زان، وہ بندہ جو بوڑھا ہے مگر زنا کرتا، ملک کذاب، دوسرا بندہ جو حکمران ہے مگر اپنی رعایا سے جھوٹ بولتا ہے، وعائن مستکبر، اور تیسرا بندہ جو فقیر ہے مگر تکبر کرتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے، اللہ نے بڑھاپا عطا فرمایا، سفید بال عطا فرمائے، اللہ کی طرف لوٹ آ، تجھے اپنی جوانی کے جانے کا احساس ہو، تجھے عمر کے تھوڑی رہ جانے کا احساس ہو، تو توبہ کرنے والا بن جا، مگر اس کی بجائے تو پھر بھی حرام کاری میں لگا ہوا ہے، شیطانی کاموں میں لگا ہوا ہے۔ اللہ نے تجھے یہ بڑھاپا اور بزرگی دی تھی اپنے رب کی طرف لوٹنے کے لیے، تو پھر شیطانی کاموں میں لگ گیا۔ اللہ کو بڑا غصہ چڑھتا ہے، اللہ کو اس بندے پہ بڑا غصہ۔ اللہ کریم ہمیں سفید بالوں کی حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی دوسرا کرے نہ کرے، وہ شکل آئینے میں دیکھو تو اپنے آپ سے خود ہی حیا کر لینی چاہیے۔ اور دوسرا بندہ مالک کذاب، اللہ نے تجھے حکومت دی، تجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ تجھے کس کا ڈر ہے؟ تیرا حکم چلتا ہے، ساری طاقتیں تیرے پاس ہیں، تخت تیرے پاس ہے، رعایت ہے، تو اس کے باوجود جھوٹ تو کمزور آدمی بولتا ہے، بہانے تو ماڑا بندہ کرتا ہے، اور تو حکمران ہے، تو روز اپنی رعایا کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، ان سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، مکر کرتا ہے، مکر جاتا ہے۔ اللہ تجھ پر قیامت کے دن رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالے گا۔ اور تیسرا بندہ، تجھے اللہ نے غربت میں رکھا، مسکینی میں رکھا، اور اللہ کے بندو سمجھو، اور جس کو شعور ہے وہ جان لے کہ اللہ نے بعض لوگوں کو غریب رکھا ہے، مسکین بنایا ہے، تاکہ ان کی غربت، ان کی مسکینی ان کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے۔ ہر بندہ دولت میں رہ کے ایمان نہیں بچا سکتا ہے، اس کو رقم دی تو بگڑ جائے گا، اس کو سونا چاندی دیا تو اللہ کا باغی بن جائے گا۔ اللہ کو پتا ہے ایمان جیسی دولت بچ جائے اس کی، اللہ نے بعض لوگوں کو غریب رکھا ہے، مگر تجھ کو تو اللہ نے غریب بنایا، تو پھر بھی اکڑتا ہے، غریب ہو کے، فقیر ہو کے، کھانا مانگ کے، پیسے کو ترسے، روٹی کو ترسے، مگر ہر ایک کے ساتھ مقابلہ، ہر ایک کے ساتھ تنازع، ہر ایک کے ساتھ بد زبانی، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو تین بندے ایسے، اللہ ان کی طرف رحمت کی نظر بھی نہیں دیکھے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا۔ وہ جو بوڑھا ہو گیا مگر حرام کاری نہ چھوڑی، وہ جو بادشاہ بن گیا، حکمران بن گیا، اس نے قوم سے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا۔ اور تیسرا وہ جو مسکین اور فقیر ہو گیا مگر اس کی اکڑ اور تکبر نہ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک حدیث اور سماعت فرما لیجیے۔
یہ بھی صحیح مسلم کے کتاب الایمان میں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، اللہ اس بندے کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ میں ہی مار گئی بندے کو، اڑی اڑی کرتے ہی عمر گزار دی، بڑے رشتے توڑ لیے، بڑیاں ضد بازی میں آ کے نقصان اٹھا لیا، اولاد بچھڑ گئی، دوست چھوٹ گئے، تیری اڑی نہ گئی، اپنی برادری کے تعصب میں اپنا بیڑا غرق کر لیا، بد زبانیاں بھی کر لی، نہ گئی۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر، اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ صحابی رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ان الرجل قال، اللہ کے رسول کے سامنے کہنے لگا اللہ کے رسول ایک سوال ہے۔ ہاں فرماؤ، کہو۔ کہنے لگا ان الرجل یحب ان ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، دل چاہتا ہے کپڑے اچھے پہنوں، جوتا اچھا پہنوں، خود کو صاف ستھرا رکھوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ خود خوبصورت ہے، اس نے سب سے زیادہ خوبصورت آپ کو پیدا فرمایا تو وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول تکبر ہے کیا؟ فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ حق کے راستے میں رکاوٹ بن جانا اور اپنے سے دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے میں جو چیز رکاوٹ بنی ہے اہل مکہ قریش کو، وہ کیا ہے؟ ان کی ضد، ہٹ درمی، ان کی اڑیاں اور ان کا یہی اپنے آپ کو برتر سمجھنے کا احساس، یہ جو چیز ہے نا اپنے دماغ کے اندر یہ چیز آ جائے کہ میں دوسروں سے برتر ہوں، یہ چیز حق قبول کرنے میں رکاوٹ ڈال دیتی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر؟ سارے صحابہ اکٹھے، فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت، نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت، الا کلکم امام اللہ سوا، خبردار اللہ کی جناب میں تم سب برابر ہو، کوئی برادری نہیں، کوئی قوم نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے اس کی عزت زیادہ ہے، عزت اسی کی زیادہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اللہ کریم ہمارے دلوں کو خوف خدا سے بھر دے، اللہ کریم ہمیں عاجزی، اللہ کے سامنے عاجزی والی زندگی عطا فرما دے، اللہ کریم ایمانداروں میں آپس میں رحم دلی فرما دے، اللہ ہماری سختیاں کفر کے خلاف کر دے، بدعات کے خلاف کر دے، اللہ کریم ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ انشاءاللہ العزیز موقع ملا تو میں بڑی تفصیل کے ساتھ کسی خطبے میں عرض کروں گا کہ اللہ کے رسول کس طرح عاجزی والی زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت کہ اللہ نے ان کو مقام کیا دیا تھا اور وہ کس طرح عاجزی کے ساتھ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ سر دست انشاءاللہ اگلا خطبہ الجمعہ بڑے خوبصورت موضوع کے اوپر ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے اچھی
اللہ بیان فرماتا ہے۔ تو جو قرآن کریم نے اللہ کے رسول کی سیرت بیان فرمائی ہے، انشاءاللہ العزیز وہ اگلے خطبے میں بیان ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔